پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں بات کی جائے گی آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر. یہ کیونکہ براہ راست سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کو براہ راست شامل کیا جائے، یعنی کہ پروگرام دیکھنے والوں کو موقع دیا جائے کہ وہ پروگرام میں کال کر کے شامل ہو سکیں. اور اگر کال کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے کسی وجہ سے، تو آپ ای میل کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، یا کہ آپ ہمیں ای میل لکھ بھیجیں. ایڈریس ابھی آپ کے سامنے ہوگا. پہلے یہ نمبر جو اسکرین کے اوپر چلایا جا رہا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. نیچے سبز رنگ کی یہ پٹی ہے، انگریزی میں آگے اس کے لائیو کال لکھ دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے، یعنی کہ آپ سے براہ راست بات کی جا سکے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل صرف زیر بحث آئیں گے. دیگر معاملات اور مسائل پر اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو صرف ای میل کا استعمال کیجیے، یا اگر کوئی ایسا موضوع ہے جس کی آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں لنک بھیجیے. انشاءاللہ آگے پروگرام میں اس کے اوپر ضرور ڈسکشن ہوگی. تو اسکرین کے اوپر یہ آپ کے سامنے چلا دیا گیا ہے. ای میل انگریزی میں لکھا ہے گڈ مارننگ کراچی K21@gmail.com. اس کے اوپر آپ ای میل ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو جناب براہ راست کال کریں گے جب آپ، تو چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ مختصر آپ نے بات کرنی ہے اور اپنی بیماری کے حوالے سے بتانا ہے آپ نے، یا اگر ڈاکٹر ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہوتے ہیں یا حکیم یا جو بھی ہمارے ساتھ موجود ہو، جب آپ سے سوال کرے تو آپ نے ٹیلی فون کے اوپر ہماری آواز سن کر جواب دینا ہے. ٹی وی کے اوپر اگر اپنی آواز سننے کی آپ کوشش کریں گے یا اس کے قریب جائیں گے، یا آواز اگر پیچھے تیز ہوگی ٹیلی ویژن کی، تو پھر آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی اور پھر لامحالہ ہمیں آپ کی کال کو ڈراپ کرنا پڑے گا. تو یہ نمبر پورے پاکستان میں یا جہاں پر بھی یہ پروگرام اس وقت دیکھا جا رہا ہے، وہ اس نمبر پر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائیں ہومیو ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب، جو کہ ایک ماہر ہومیو ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فلاحی تنظیموں کے ساتھ وابستگی بھی ہے. ایک تنظیم خود بھی بنا رکھی ہے جو ہومیو ڈاکٹرز کی فلاح کے حوالے سے کام کر رہی ہے. BBDH اس کا نام ہے، اس کا مخفف ہے بلو برڈ ڈاکٹرز آف ہومیو ایسوسیشن. اس کے روح رواں ہیں. اور CIH ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی ہے اور اس میں بھی اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. آج اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. ایک دفعہ پھر انہیں میں خوش آمدید کہوں. بہت شکریہ، بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بننے کے لیے. بہت بہت شکریہ یاسر، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب موضوع کی طرف آؤں گا. سوالات کیونکہ بہت سارے ہیں، اس کی ابھی بات ہم نے کرنی ہے، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارا جو ہمیشہ سے ایک پرائم آبجیکٹیو رہا ہے وہ یہ کہ ہومیوپیتھک کے حوالے سے پہلے لوگوں کے اندر گولڈن پرائم ہو گیا نا. ہاں جی، کو لوگوں کو پہلے شعور دیا جائے کہ کیوں ہومیوپیتھک کا انتخاب کیا جائے، اور جو گزشتہ چند سال تھے اس سے آج تک ہومیوپیتھک کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا، اور ادویات کے حوالے سے کتنی جدت آ چکی ہے. میں چاہوں گا ذرا جامع انداز میں پہلے اس کا تبصرہ کر دیں، پھر آج کے موضوع کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں. جی بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ ادا کروں گا میں چینل K21 کا، ان کی محبت کا، اور ہومیوپیتھک کے لیے جو وہ اتنا کام کر رہے ہیں ہومیوپیتھک کی پروموشن کے لیے اس کا، اور میں اپنے پیارے بھائی محمد یاسر کا کہ جو اب تقریباً جو ہے ڈاکٹر بن چکے ہیں. تقریباً بہت اور بہت بس خوب. اب جو ضروری ہے وہ ان کی جو ڈگری ہے وہ واہ، امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا بہت ہے خوب. کہ ان کا موڈ بن جائے اور یہ کسی بھی وقت ایڈمیشن بالکل. جو ہے وہ لے لیں. تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا یاسر آپ کا کہ اتنا زبردست طریقے سے آپ ہومیوپیتھک کو لے کے چل رہے ہیں. شاید ہی کوئی اینکر سوچتا بھی نہیں ہوگا ہومیوپیتھک کے حوالے سے جتنا آپ ماشاءاللہ لے کر چل رہے ہیں. آپ نے سوال کیا جی کہ ہمارا جو گولڈن پرائم ایشو ہے وہ کیا ہے جی کہ ہومیوپیتھک کو ہم کیوں سب سے پہلے جو ہے ڈیسائیڈ کریں، اور ہومیوپیتھک کیوں سب سے پہلے ہم اس کا علاج شروع کریں ہومیوپیتھک کے حوالے سے. دیکھیں ہومیوپیتھک بیسکلی ایک سوچ ہے، اور سوچ کیا ہے کہ جب آپ سمندر کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سمندر کتنا گہرا ہے. آپ کو اس کے لیے ایک شخص چاہیے ہوتا ہے جو کہ ماہر ہو، جو آپ کو یہ بتائے کہ ہاں جی یہ اتنا گہرا ہے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے. نہ کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ بس تم نکلتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ناک تک پانی آئے گا اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں ہوگا. یہ دھوکہ اور فریب ہے، اور جو ہومیوپیتھک نہیں دیتی. جی ہومیوپیتھک آپ کے ساتھ آخری تک کھڑی رہتی ہے، لڑنے کے لیے بھی کھڑی رہتی ہے آپ کی بیماری کے ساتھ، اور آپ کو سہارا دینے کے لیے بھی جو ہے وہ موجود رہتی ہے. اور ہر بار کی طرح اس بار بھی یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے ہومیوپیتھک کو منتخب کیجئے تاکہ آپ
جو ہے غلط راہ پہ نہ نکلیں اور بہتر طریقے سے اپنے علاج کو جو ہے مستحکم بنائیں اپنی ذات کے لیے، تاکہ آپ بہتر طریقے سے ہومیوپیتھک کو جو ہے وہ سمجھ بھی پائیں، اور جب ہومیوپیتھک علاج آپ کریں گے تو لامحالہ بات ہے کہ آپ کو اس کے نتائج بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو بہتری بھی نظر آئے گی، اور اس میں آپ کو اپنے لیے ایک بہترین جو ہے وہ شفا کا ذریعہ بھی جو ہے وہ نظر آئے گا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کان کے بڑے کچے اور پیٹ کے بڑے ہلکے جو ہے لوگ ہیں، کہ اگر کسی نے ہمیں کہہ دیا کہ جی زندگی بھر ہومیوپیتھک کھاتے رہو گے، تو ہم نے ایک ذہن بنا لیا کہ نہیں ہومیوپیتھک علاج نہیں کرائیں گے، کیونکہ زندگی بھر ہم نے اسی کو استعمال کرنا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ جبکہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایلوپیتھک دوا 25 اور 30 سال سے بلڈ پریشر اور شوگر کی کھا رہے ہیں، تو آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کسی قسم کے سوال نہیں اٹھتا، لیکن کیونکہ ہومیوپیتھک کے بارے میں غلط رائے قائم کی جا چکی ہوئی ہے، اور غلط رائے ہی قائم کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ کوئی ایک لابی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، جو ہومیوپیتھک کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی، اور اس پر مختلف طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کو چاہتی ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاؤن فالز پر رہے اور کامیاب علاج نہ بن سکے۔ میں آج اس چینل کے تھرو یہ بہت واضح کہتا ہوں کہ دنیا میں واحد ہومیوپیتھک طریقہ ہے علاج ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے موت کے بہت کلیئرلی یہ شفا رکھی ہے، جس میں آپ اگر کوشش کریں، یہاں تک کہ کینسر ہو گیا، کینسر کا علاج موجود ہے، ٹیومر کا علاج موجود ہے، اس کے علاوہ جی آپ کے ڈائجسٹو سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، بلڈ سرکولیشن ہے، تمام کے تمام جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہومیوپیتھک کے اندر سمویا ہوا ہے۔ آپ جب بھی آپ کو لگتا ہے بیمار ہیں یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پہلے جو اقدام آپ کا ہونا چاہیے وہ ہومیوپیتھک طریقہ ہے علاج ہونا چاہیے، جہاں بہتر ڈاکٹر آپ کو بہترین تجویز کر کے دے، تاکہ آپ مطمئن ہو، اور مطمئن ہونے کے بعد آپ اپنا علاج شروع کریں۔ بہت خوب، بہت خوب جی۔ اچھا، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لے کر واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو جاری تھی، جناب ڈاکٹر محمد سلمان صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں، سوالوں کے جوابات دے رہے تھے، اور ہومیوپیتھک کے حوالے سے آغاز ہوا تھا، اب سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو سب سے زیادہ آج کل پوچھا جا رہا ہے وہ بڑھتے ہوئے وزن کے حوالے سے ہے، اور مردوں میں تو لامحالہ اتنی زیادہ شکایات میرے پاس نہیں ہے جو سوالوں کی شکل میں ہو سکتا ہے صورت حال اس سے مختلف ہو، مگر عورتوں کے اندر بڑی تیزی سے یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں۔ تو میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو ہو کہ بچوں کی وجوہات تو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں، خواتین کے اندر کیا کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل درپیش ہیں، اور پھر میں ایک سوال میں مزید اضافہ یہ کروں گا کہ ہومیوپیتھک کے اندر جو ادویات ہیں وہ کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں ان بیماریوں کے حوالے سے۔ جی فرمائیے۔ یاسر، یہ آپ نے جو سوال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ایک سوال ہے، جی، اور اس موضوع پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ کیونکہ عورت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ختم نہ ہونے والا ایک موضوع ہے، تو مختلف معاملات ان کے ساتھ رہتے ہیں، مختلف مسائل ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وزن کا بڑھنا ہارمون کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک وجہ ہو ڈپریشن سکتی بھی ہو سکتا ہے، یقیناً، اور جینیٹک بھی ہو سکتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی ویو کو لے کے چل پڑتے ہیں، وزن کا بڑھنا۔ وزن کا بڑھنا مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، جی، جس میں جو ہے ورم کا پڑنا، جسم میں پانی کا پڑنا، جسم کا سوج جانا، ٹھیک ہے جی، اور مختلف جو ہے اعضاء کی خرابیوں سے بھی یہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں ڈپریشن کی وجہ سے جو وزن بڑھتا ہے خواتین کا۔ اچھا، ڈپریشن کیا؟ ڈپریشن سب سے پہلی چیز یہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ جو عورت ہے وہ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہے تو کیوں ہے اور کس وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کا سارا نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایک تو وہ ہے نیند کا پورا نہ ہونا، اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے موبائل نے یہ کام سنبھالا ہوا ہے کہ دن بھر کام کر کے رات کو اسے ڈرامہ بھی ضروری ہے دیکھنا اور قسطیں بھی پوری کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔
ریسٹ کرنا چاہیے تاکہ جسم کو سکون اور آرام ملے اور بہتر طریقے سے عورت اپنے کاموں کو مکمل سر انجام دے سکے. بالکل ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے لائف میں, یہ میں مقصد یہ نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, مگر اس کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں. ہماری بدقسمتی یہ کہ مرد ہو یا عورت اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. اور آج آپ اس بات کو ایگری کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کا 80% حصہ جو ہے دوسروں کی خوشنودی کے لیے جیتے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے. اور جب اپنی ذات کے لیے جینے کا وقت آتا ہے تو ہمارے ٹانگ ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, دماغ حاضر نہیں ہوتا, اور سارے معاملے, کیونکہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک پیسہ گنوانے والے اور ایک پیسہ کمانے والے. جو ساتھ ساتھ گنوا رہے ہوتے ہیں وہ فائدے میں, لیکن جو کما کے گنوا رہے ہوتے ہیں وہ نقصان میں. کہ آپ نے بڑا پیسہ اکٹھا کیا اور آخری میں اپنی بیماری کے اوپر وہ پورا سا, کسی کو بائی پاس ہو رہا ہے, کسی کے گٹھنے چینج ہو رہے ہیں, کسی کا میدا, کسی کے جگر. تو اب ہم خواتین کی اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے بڑا ڈپریشن اس کا صبح اٹھ کر اپنی فیملی کو کیور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر وہ غیر شادی شدہ ہے, ٹین ایج میں ہے, تو اسے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کالجز وغیرہ ہے, اسائنمنٹ ہے, کالج ہے, ٹیچر ہے, کام کمپلیٹ کرنا ہے, بسوں کے دھکے ہیں, فیس کے پیسے ہیں, گھر کی کنڈیشنز ہیں, بہت ساری چیزیں. پھر فیوچر وہ یہ بنا کے رکھتی ہے کہ مجھے آگے جا کے نوکری کرنی ہے, جاب کرنی ہے. وہ اتنا ذہن پر اس کے اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کا سب سے پہلے متاثر ہونے والا جو پارٹ ہے باڈی کا وہ ہے کڈنی, کہ پیشاب میں جلن کا ہو جانا, اور خاص کر کے اس میں پنڈلیاں سوجنا جب وہ شروع ہو جاتی ہیں, پیروں پہ ورم آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے لیے خاص خیال ہے کہ ریلیکس ہو کے اٹھیں, اور اٹھتے ہی سب سے پہلے جب فریش ہو کر آتے ہو تو نیم گرم پانی کا استعمال اس کو کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو پرابلم آتی ہے وزن بڑھنے کی, وہ ایک ٹینشن خواتین کو یہ ہوتی ہے کہ آج کیا پکے گا. یہ آدھا مطلب مرض ہے عورت کا. صحیح ہے, آپ نے صحیح کہا. میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ صبح کے ناشتے کے بعد اس کا ذہنی تناؤ اور دباؤ یہ ہوتا ہے کہ میں پکاؤں کیا پکاؤں, اور وہی چیز ڈسٹرب کرتی ہے. پھر اسے پتہ ہے کہ اگر میرا ہسبینڈ سخت مزاج کا ہے, وہ غصور ہے, تو آگے ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا پکا ہے, اور اگر اس کے من پسند چیز نہیں پکی تو ظاہر سی بات ہے گھر میں جھگڑا ہونا ہے. اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے ذہنی تناؤ اور دباؤ کی. عورت ہر حال میں چاہتی ہے کہ وہ اپنے جو ہسبینڈ ہے یا اپنے فیملی ممبر ہے ان کو خوش رکھے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے, کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک کو منائیں گے اور دوسرا جو ہے ناراض ہو جائے گا. یہ فطری عمل ہے اور ازل سے چلا ہے اور اب تک چلتا رہے گا. اس کی مثال آپ شادی بھی اور دیگر تقریبات میں لے سکتے ہیں کہ کوئی خالہ کو جا کے مناتا ہے, کوئی پھپھو کو منا رہا ہے, کسی کا ماموں نہیں مان رہا. یہ ایک مسمہ حقیقت ہے. اب یہ جو ذہنی دباؤ اور تناؤ ہے, اس سے عورت کا جو ڈیمیج ہوتا ہے ہارمون, وہ سب سے پہلے اس کا لیور ڈیمیج ہوتا ہے, دوران خون اس کا ڈسٹرب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو ورم آنا شروع ہو جاتا ہے, جگر کے اوپر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کیا کرتی ہے, اس کو موٹاپے کا نام دے کے ڈاکٹر جو ہے وہ اچھے خاصا لوٹم لاٹی کر کے اس سے پوچھتے ہی نہیں کہ تمہیں ہوا کیا ہے, تمہارا مسئلہ کیا ہے, کیوں پریشان ہو. نہیں, اس نے کہا کہ میرا وزن بڑھ رہا, بس پیشنٹ نے کہا بالکل ایسا ہی میرا وزن بڑھ رہا ہے, ڈاکٹر نے کہا بس, قلم چلایا, دہاڑی بنائی, دوڑ لگوائی. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ اگر ہم آتے ہیں, سوزش یا سوجن وہ ہارمون کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ حیض کا درست نہ آنا, مثال کے طور پہ لیکوریا کی پرابلم ہو جانا, مثال کے طور پہ کڈنی کا ڈسٹرب ہو جانا, مثال کے طور پہ رحم کا نیچے کی طرف آ جانا, یوٹرس میں کسی قسم کا زخم یا سوزش ہو جانا. اس کی وجہ سے جو انفیکشن پیدا ہوتا ہے, اس انفیکشن سے جو فیمیل کے بلڈ میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا جسم ورمیلا ہو جاتا ہے, پلپلا ورم اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وزن بڑھے گا لیکن وہ دکھنے میں لگے گی, نظر آنے میں لگے گی کہ بہت موٹی ہو رہی ہے, ہیلدی ہو رہی ہے, بٹ وہ اندر سے ڈسٹربنس ہے. اب اگر اس نے غلطی سے جا کے کہہ دیا تو ڈاکٹر نے پوچھنا نہیں کہ تم کی وجہ تمہاری کیا ہے, اس نے پھر وہی کرنا ہے کہ دوا اٹھا کے اس کو دے دینی ہے. دیکھیے میں بار بار ایک کہتا ہوں کہ تشخیص کا جو ایک عمل ہے وہ ایک بہت بھاری اور ایک بہت ذمہ داری والا عمل ہے. کہ آپ جب تک تہ میں نہیں پہنچیں گے, گہرائی میں نہیں پہنچیں گے, آپ کسی بھی صورت کسی بھی طرح آپ اپنے پیشنٹ کے دل اور دماغ میں اتر نہیں سکتے. اس کو بھی لگے گا وہی ہوا جو ہوتا چلا آ رہا ہے, اس ڈاکٹر نے بھی میرے ساتھ یہ سلوک کیا, اس ڈاکٹر نے بھی میرے ساتھ یہ سلوک کیا. جبکہ ہومیوپیتھک گفتگو مریض سے کر رہی ہے, مرض سے بات ہی نہیں کر رہی.
جب وہ مریض سے بات کر رہی ہے تو مریض سے پوچھے نا، سمپیتھی تو پوچھے، سمپیتھی کیا ہے اس کی. آپ اگر ایز اے ڈاکٹر آپ ہی اس کو سمجھاتے بولتے رہو گے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور ہماری قسمت کی خرابی ہے کہ پیشنٹ آتے ہی ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے بتائیں ہمیں کیا ہوا. اب بھائی ہم کیا کوئی کہان ہے، ہمیں کیا آسمان سے اتر رہے کہ تمہیں بتائیں تمہیں کیا ہوا ہے. ہومیوپیتھی سائن اور سمٹم پہ بات کر رہی ہے. آپ سائن اور سمٹم میں بات کریں، ڈاکٹر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے تو سہل طریقے سے اسے اپنی بات بتائیں. اور اس وقت ڈاکٹر کو چاہیے خاموشی سے وہ جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ جو بات کر رہا ہے پیشنٹ، اس کو سنے تاکہ مریض کا دل ہلکا ہو، بوجھ ہلکا ہو کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے، وہ اس کو اس طرح سے حل کر کے دے. ہمارے یہاں نظام یہ ہے، ایلوپیتھک کے حوالے سے بھی بتا رہا ہوں، حکمت کے حوالے سے بھی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں رش لگانا کمال نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ 4 بندے دیکھو مگر ان کے دل میں اتر جاؤ. بالکل ٹھیک. کیا ڈاکٹر پہنچے ہماری بیماری تک، ڈاکٹر نے ہماری بات سنی، ہم سے بات کی، 10 منٹ دیے، 15 منٹ دیے، مگر ہمارے ساتھ سمجھا ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ 40 مریض نہیں دیکھیں، آپ 400 بھی مریض نہیں دیکھیں. آپ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے پوچھیں کتنے مریض ہیں، یار میں تو 400 دیکھ لیتا ہوں. میں کیا کر رہے 400 مریضوں کا تو روزانہ؟ 400 مریضوں کا ملٹی پلائی منٹ بائی منٹ کریں تو بھی نہیں بنتا 3 گھنٹے میں میرے بھائی. بالکل صحیح. 200 مریض کا نہیں بنتا، 100 مریض کا نہیں بنتا، 50 مریض کا نہیں بنتا. اب وہاں کیسے مطمئن کرو گے اپنے پیشنٹ کو کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اس کو اس طرح سے حل نکالا جا سکتا ہے. پھر چوتھے نمبر پہ جو چیز آتی ہے ہمارے خواتین میں وہ ہے دل کا عارضہ. جی ٹھیک ہے جی. 5ویں نمبر پہ جسم میں پانی کا پڑ جانا، جس کو استسقاء کہا جاتا ہے ہمارے میڈیکل ٹرم میں، اردو میں. استسقاء مطلب یعنی جسم میں پانی کے پڑ جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے بھی یہ نقصان ہوتا ہے، اور آپ کی باڈی جو پانی ہے اسے ابزارب نہیں کر پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ جسم میں جذب نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور وہ اسکن کے اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پانی جسم میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر جسم سے نکل نہیں پاتا، اور وہی پانی خراب ہو کے جسم میں زخم پیدا کرتا ہے، جسم میں سوجن اور سوزش لے کر آتا ہے، جسم کو سخت اور پینفل کر دیتا ہے، ٹینڈنس ہو جاتی ہے اس کے اندر، سوائلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ اس کے لیے پین کلر لینا شروع کر دیتے ہو. نام نے آج جو ٹی وی پہ اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اگر ہومیوپیتھک مدر ٹنچر میں جو ہے پوٹیٹو کا ویجن یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گناہگار ہو جاتے ہیں، اور آپ کیمیکل کھاتے تو گناہگار نہیں ہوتے. 9 سے 10 گولیاں آپ روزانہ صبح ناشتے پہ لے رہے ہو تو ایک شوگر کے لیے، ایک بلڈ پریشر کے لیے، ایک معدے کے لیے، ایک پیشاب لانے کے لیے، ایک پھل، تو وہ جائز ہے، حلال ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 20 ڈراپس اس کے لے لیں تو بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں ہومیوپیتھک ایک بہت آسان علاج ہے. دیکھیں آپ کو کتنی تکلیفوں سے بچا رہا ہے کہ 10 گولیوں سے بچا رہا ہے، صرف کیا 10 سے 20 قطرے پانی میں ڈال کے تو پینے، ایسی کیا بات ہے اس کو. اب ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتی ہیں کہ وہ مارکیٹ سے جو دوائیں ہیں جو کہ اشتہاری دوائیں ہیں ان پر توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور ماشاءاللہ جتنا ہمارے میڈیا نے بیڑا غرق کیا ہے کہ جی ہوم ڈیلیوری نے سب سے زیادہ تباہ کیا ہے ہمیں کہ جی گھر پہنچا دیں گے. گھر پہنچانے کے بعد آپ مجھے بتائیں ایک بندہ کہ جسے الف نہیں پتا وہ وزن کم کرنے اور بڑھانے کی دوا بنا رہا ہے، پھر آپ اس سے خرید رہے ہو، تو آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا وہ اس کی ذمہ داری لے گا؟ تو اگر وہ نہیں لے گا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ بالکل ایسا. آپ کو ریئیکشن ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا. نقصان کس کا؟ سیدھا سادہ آپ کا ہے. لانجے ایسے دیتے ہیں نا، مطلب ایسی ایسی باتیں، ایسے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو مار ٹھکے گی نا، کوئی بات تو سامنے آئے گی نا. جب کوئی بات سامنے آئے گی تو ظاہر سی بات ہے عورت ہے نا تو وہ اس طرف جائے گی. تو جب وہ پرچیز کرے گی، وہ مہنگے سے مہنگے داموں پرچیز کی جاتی ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ اندر ایک چیز صحیح کرنے کے بعد دوسری چیز کو نقصان کرتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ خوراک کا کتنا عمل دخل ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو وزن بڑھنے کی شکایت ہے زیادہ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے؟ چند ایک کی بات تو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، لیکن چاہوں گا ذرا یاد دہانی کے لیے اس کے اوپر ایک دفعہ پھر بات ہو. جی یاسر، پہلی چیز جو خاتون ہے یا لڑکی ہے یا بچی ہے، سب سے پہلے ان کا ناشتہ ٹھیک ہے جو پراپر ہونا چاہیے، بھرپور ہونا چاہیے، کیونکہ پورے دن انہوں نے مسلسل کام کرنا ہوتا ہے. بچوں کو پڑھنا ہوتا ہے، ٹین ایج کو کالج جانا ہوتا ہے،
خواتین کو گھر چلانا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ دوپہر کا کھانا اور تیسرے نمبر پہ رات کا کھانا. جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانا کھایا جائے تو کیا کھایا جائے, پراپر غذا. تو خواتین آل آف جتنی بھی ان کے لیے سب سے بہترین جو مکمل غذا ہے وہ انڈا ہے, جس میں کیلشیم, پروٹین, آئرن سب کچھ آپ کو ملتا ہے. مکمل غذا دودھ ہے, سیب ہے, ٹھیک ہے جی, اور پرماننٹلی پانی کا استعمال ہے, نیم گرم پانی کا استعمال ہے. چھوٹی عمر سے کرنا شروع کریں گے تو بڑی عمر تک بہتر طریقے سے اس کو لے کے چل سکیں. دوپہر کے کھانے میں چھلکوں والی دالیں ہیں, چھلکوں والی سبزیاں ہیں, اور چاول کا استعمال ہے. اور یا اگر چاول نہیں کھاتے تو آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں. روٹی کوشش کریں, ہمارے یہاں تو ظاہر چنے آتے ہیں جس میں میدا, سوجی اور ساری چیزیں الگ ہونے کے بعد ہمیں آٹا ملتا ہے, لیکن لال آٹے کی روٹی عورت کے لیے سمجھ لیں کہ ایک طرح سے سونا ہے, گولڈ ہے. اگر وہ لال آٹے کی روٹی ایک بھی کھا لیتی ہے پورے دن میں تو شام تک انرجیٹیکل رہتی ہے. پھر شام کے اوقات میں جو ہے وہ کھجور کا استعمال کرے, یا صبح فجر کے اوقات میں کھجور کا استعمال کرے. یہ بہت زیادہ کھجور جو اندر توانائی پیدا کرتا ہے, پروٹین پیدا کرتا ہے, اور اندر سے ویک نہیں ہونے دیتا, دوران خون کو بہتر کر کے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ نارمل رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر دودھ کا استعمال میں نے کنٹینیو کیوں کہا, اس لیے کہ اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس میں پوٹاشیم, اس میں سوڈیم ہوتا ہے اس کے اندر, جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے کیلشیم اس میں موجود ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. سب سے اچھا دودھ طریقہ کا پینا کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اسے پکا کر پیا جاتا ہے, جس سے اس کے اجزاء کو ضائع کر دیا جاتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جب دودھ کچا ہے نا وہ طاقتور ہے, کہ جس میں مکھن بھی, گھی بھی, اور اس کے لوازمات بھی, اور اس کی ساری جو کنڈیشن ہے, پوٹاشیم, سوڈیم, آئرن تو خیر دودھ میں ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن ہمارے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اللہ معاف کرے, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے یاد آ گیا ڈبے کے دودھ کے اوپر جی لکھا ہوتا ہے اس میں آئرن بھی. میں بالکل وہی کہنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, ہم کافی سمجھدار ہو گئے. اللہ خیر کرے. تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ, اتنا ہمارا جو سسٹم ہے نا سارا. ہاں ہاں جی جی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غذا. اچھا رات کی غذا میں آ جائے. رات کی غذا میں جو سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہی لال آٹے کی روٹی ہو, لیکن دالوں کے ساتھ یا سبزی کے ساتھ استعمال کی جائے. گوشت والا کوئی بھی آئٹم ہے, چاہے وہ گائے کا گوشت ہے, چاہے بکری کا گوشت ہے, یا مچھلی کا گوشت ہے, مرغی میں شمار نہیں کر رہا, آپ اس کو شامل ہی نہیں ٹھیک ہے, ہم شامل ہی نہیں کرتے, ہمارے شیڈول میں ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوپہر میں کھائیں تاکہ وہ رات تک 6 سے 7 گھنٹے تک وہ ہضم ہو کے جزو بدن ہو جائے. آپ رات کو کھاتے ہیں, سب سے بڑی بات ہمارے یہاں خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے, سب کو کھلا کر کھاتی ہیں. اب ان کا کھانا رات کو 10 بجے ہو, 11 بجے ہو, 12 بجے ہو, یا 1 بجے ہو, تو ظلم نہیں ہے کہ 1 بجے کھانا کھانے کے بعد آپ کا کھانا جب صبح تک وہ ہضم ہوگا تو پھر بچے گا کیا ناشتہ کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی. تو اپنے شیڈول کو سب سے بہتر یہ کریں کہ پانی کا استعمال پراپر کریں, وٹامن سی پراپر لیں اگر آپ کو اپنے فیس کو اچھا رکھنا ہے, وٹامن اے پراپر لیں اگر آپ کو اپنی آئیز کو بہتر رکھنا ہے, وٹامن کے پراپر لیں کہ آپ کے دوران خون میں جو آپ کے پلیٹلیٹس ہیں وہ اسٹرانگ بنے رہیں, کہ بلیڈنگ بہت زیادہ آپ کو پریشان نہ کرے. اچھا وٹامن کے لینے کا سب سے بڑا فائدہ, وٹامن کے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کچی بند گوبھی میں بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے, جی, کہ جو آپ نے دیکھا اکثر کٹ لگ جاتا ہے اور بلیڈنگ نہیں رک رہی ہوتی, اس کے لیے بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مینٹین کی طرف, ورزش. اب ورزش اور مینٹیننس اور ایکسرسائز کیا ہے کہ جناب کسی خواتین سے پوچھو کہ میں پورا دن تو چلتی رہتی ہوں گھر کے اندر. بہت بڑی اچھی بات ہے شاید آپ. وہ ورزش نہیں ہے, وہ شیڈول ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ صبح 8 بجے اسکول جا رہا ہے تو 2 بجے آ رہا ہے, تو اس کا شیڈول ہے, وہ تو اس نے کرنا ہے, تو وہ رول ہو رہا ہوتا ہے, وہ نہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی, بہترین ورزش ہو گئی. سورج نکل رہا ہے تو سورج جس طرف نکل رہا ہے آپ اس طرف رننگ کریں میکسیمم آدھا گھنٹے, کہ آپ کے جسم پہ پسینہ ہے, اور اس کے بعد آپ ریٹرن ہو جائیں. ٹھیک ہے. یا اگر آپ دن میں نہیں کر سکتے تو عصر کے وقت جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے آپ کے باڈی میں پسینہ ہے, تو جب آپ کا خاتون کا یا مرد کا جب پسینہ جسم سے نکلے گا تو وہ بیڈ افیکٹ باہر نکلیں گے, گندگی جسم سے باہر نکلے گی, تازہ جو معاملہ ہے جسم میں خون کا وہ بنے گا, تازہ جو کیلشیم پروٹین کا معاملہ ہے وہ بنے گا. تو آپ واکنگ, اچھا ہمارے یہاں پھر وہی بات آتی ہے, جاگنگ بیکار چیز ہے, پاگل بنانے کا منجن ہے, کہ ڈاکٹر نے کہا صبح کی جاگنگ. کاہے کی جاگنگ بھائی, بھوکا پیاسا بندہ ناشتہ نہیں کیا, کھانا نہیں کھایا, اور تم 1.5-2 گھنٹے دوڑنے کے بعد اپنا پسینہ بہا رہا ہے, تو رات میں اس نے کھانا نہیں کھایا, تو وہ صبح جو انرجی ضائع کر رہا ہے, اس انرجی کو کیا تمہارا جو ہے 2 ڈبل روٹی 1 انڈا یا 1 پراٹھا پورا کر دے گا؟ نہیں.
آپ نے واکنگ کرنی ہے، یعنی پیر کو جتنا زیادہ آپ کھول کے چل سکتے ہو تاکہ آنتوں پر بوجھ پڑے اور صبح جو ہے وہ اجابت آپ کو بہتر ہو جائے، تو آپ کا پورا دن آپ کو ریلیف چل رہا ہوتا ہے، آپ کھا سکتے پی سکتے، خاص کر کے خواتین کی بات کروں۔ پھر آتے ہیں خواتین کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ہے یوٹرس کی پرابلم، جس کو ہم کہتے ہیں رحم میں ورم کا آ جانا، انفیکشن کا ہو جانا، اور یہ عمومی طور پہ خواتین کی اپنی غلطی سے ہوتا ہے۔ 70% اس میں بیماری خواتین کی اپنی پریشانی سے لگتی ہے، زیادہ بوجھ اٹھانا، پیٹ کے بل اٹھانا، جو ہے پیٹ کے بل زور لگا کر جھاڑو پوچھا اور دوسرے کاموں کو لے کر چلنا، یقیناً اپنی نیند کو پورا نہ کرنا، چڑچڑے رہنا، تھکن ہو جانا، اور اس کا پراپر خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جسم کو جو ایک مینٹین رکھنے والا سسٹم ہے وہ ہو جاتا ہے ڈسٹرب، اور ہارمونز کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ مینٹین رہو گے، آپ ٹھیک رہو گے، آپ درست رہو گے، تو آپ کی فیملی آپ سے، آپ ڈسٹرب ہوتے ہو، ایک بندی اگر گھر میں بیمار ہو جائے پورے گھر کا نظام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور دل میں کہہ رہی تھی پتہ چلا نا، پتہ چلا نا، یہ پتہ چلنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ نقصان کی بات ہے کہ بوجھ بٹنے کے بجائے بوجھ ایک طرف چلا گیا۔ اب مثال کے طور پہ ہسبینڈ جاب پہ جا رہا ہے تو آپ گھر سنبھال رہے ہو، آپ پڑ جاتے ہو تو وہ جاب پہ جائے، گھر سنبھالے یا معاملات کو دیکھے، اور جس طرح کے حالات ہمارے ہاں نوکری پہ چل رہے ہیں، یا صرف میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، 18,000 پہ لوگ کام کرنے پر مجبور ہیں، قسم سے، یقیناً ایسا ہی، آپ نے صحیح کہا، 18,000 روپے پہ، 22,000 روپے پہ، 30,000 روپے پہ۔ آپ مجھے بتائیں 30,000 روپے میں ایک شخص جس کے 2 بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، فیملی بھی ہو، بجلی کا بل بھی ہو، گیس کا بل بھی ہو، اگر موبائل ہے تو اس کے بلز موجود ہوں، یوٹیلیٹی بلز ہوں، آپ مجھے بتائیے یا صرف وہ کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ لیکن وہ پھر سونے پہ سہاگا اگر ظلم ہی ہو جائے کہ وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ بندہ جو 12 نہیں 16 گھنٹے کام کر رہا ہے، صبح 8 بجے گیا رات کو 12 بجے گھر پہ آ رہا ہے، تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے، اور پھر اس کے بعد آپ بھی بیمار پڑ جائیں، تو یہاں پر آ کے تباہی ہے اس گھر کی، نہ بچے مینٹین ہو پائیں گے، نہ فیملی مینٹین ہو پائے گی۔ تو عورت کو، خاتون کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی مینٹیننس کے لیے، اگر اس کو لگ رہا ہے، شک ہو گیا ہے کہ اس کا وزن جو ہے بڑھ رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ نیم گرم پانی کا استعمال شروع کرے، صبح جب اٹھے فریش ہو کے آئے اور 1 سے 2 گلاس نیم گرم پانی پیے، سادہ بھی نہ پیے، نیم گرم پانی کا استعمال کرے۔ دوسری چیز وہ خاص خیال رکھے اپنے یوٹرس کا، اپنے سرکلز کا، کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم آ رہے ہیں، اگر کوئی پرابلم اس میں آ رہی ہے یا صرف، تو سب سے پہلے ساری باتیں چھوڑ کے اس کو سرکل کو درست کرے، اس کا علاج کرے، اس کا ٹریٹمنٹ کرے، وہ بہت سارے مسئلوں سے بچ جائے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹکے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سکائی کر لی، تو آپ نے سکائی کر لی، آپ نے ناریل کا پانی پی لیا، آپ نے ناریل چبا لیا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ چیزوں کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، ہارمونز کو مینٹین کرنے کے لیے ہارمونز کی ضرورت بعض دفعہ پڑ جاتی ہے، اور ہومیوپیتھک میں آپ یقین کریں کہ ایسی زبردست جو دوائیں ہیں وہ موجود ہیں کہ ہماری سوچ ہے، عام بندے کی ایک سوچ ہے کہ ہومیوپیتھک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے روحانیت کو بھر دیا ہے کہ چند قطرے جو ہے نا آپ کو شفا پہنچا دیتے ہیں، بغیر کسی کیمیکل کے جسم میں جائے ہوئے، بغیر کسی خمیرے کے جسم میں جائے ہوئے، آپ ہیوی لے ہی نہیں رہو، جسٹ آپ نے قطرے ٹپکایا، اور یہاں پہ جس میں وہ ایک ڈائیکارڈ کے نام سے ایک دوا ہے جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کے لیے بہت زبردست ہے، فار ایمرجنسی، یہاں تک اس کا اثر ہے کہ اگر بندہ بے ہوش ہو گیا درد کی وجہ سے، تو آپ اس کے کارپل پہ ڈالیں اور اس کو بندہ سیو ہے، اتنی افیکٹو ہے، نہیں ہو تو سنگھا دیں اس کو، بندہ سیو ہے۔ اب عورت میں عمومی طور پہ جو نارمل ویٹ آتا ہے وہ 55 سے 65 kg کے درمیان ہے، جس کو ہم ہیلدی وومن کہتے ہیں، لیکن اگر یہ 65 سے بڑھتے 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 80 اور پھر 100 اور پھر 100 پہ پلس چلا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر آ کے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، یا تو عورت کی نااہلی یا پھر ڈاکٹر کی نااہلی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں ہائٹ میٹر کرتی ہے؟ کیونکہ ہائٹ اگر کچھ خواتین کی اگر زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ویٹ ان کا زیادہ ہو۔ دیکھیں ہائٹ کی اگر آپ بات کریں تو جینیٹک ہے، ہائٹ جینیٹک ہے، اگر آپ کے فیملی میں کوئی موٹے ہی سارے ہیں یا گول مٹول سارے ہیں تو پھر وہ بچے بھی گول مٹول اور چھوٹے قد کے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ بلڈ نہیں کریں گے بہت زیادہ کہ ہائٹ بن گئی، نہیں، بہت مشکل ایسا ہوتا ہے۔
لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، اگر کوئی لمبا آدمی، آپ نے اکثر لمبے آدمیوں کو موٹا نہیں دیکھا ہوگا اور چھوٹے آدمیوں کو آپ نے ویٹ بڑھتے دیکھا ہوگا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ چھوٹے آدمی بڑے آدمی کی نسبت سست ہوتے ہیں، چست نہیں ہوتے. اور جو لمبی ہائٹ جن کی ہوتی ہے ان کو سب سے زیادہ شکایت جو ہوتی ہے وہ گردے کی ہوتی ہے، گردے کے انفیکشن کی ہوتی ہے، پیشاب کے انفیکشن کی ہوتی ہے. خاتون ہے تو ان کو جگر کا انفیکشن ہوگا لمبی ہائٹ جن کی ہوگی، یا رحم کا انفیکشن ان کو 110% جو ہے موجود ہوگا. دیکھیں سب سے عام جو آج کل پرابلم چل رہی ہے اور جو سب سے عام جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے جسم میں پانی پڑنے کا، یعنی کہ جسم پلپلا ہو جانا، ہاتھ کو سوج جانا، چہرے پہ ورم آ جانا، پیروں پہ ورم آ جانا، یہاں تک کہ ٹخنوں پہ ورم آ جانا، اور شدید ترین درد ہونا کہ عورت چل نہیں پاتی. اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وجوہات یہ کہ یا تو سستی کی وجہ سے یا پھر اپنے اوپر توجہ نہ دینے کی وجہ سے. اگر آپ کو ورم کی شکایت ہونا شروع ہو گئی ہے اور سب سے پہلے ورم آپ کے ہاتھوں میں آنا شروع ہوا ہے کہ جس سے آپ کی مٹھی بند نہیں ہو پا رہی ہے، یا پیروں میں آنا شروع ہوا ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے یہ سوچیں کہ کہاں پہ آپ جو ہے مس کر رہی ہیں، گڑبڑ کر رہی ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آتا، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے، اور سب سے پہلے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیے. دیکھیں ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر ہو یا ہومیوپیتھک جینٹس ڈاکٹر ہو، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے لیے جنس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. وہ آپ کے لیے ہر حال میں اسی طرح سے سپورٹ آپ کو کرتا ہے. اور کوئی بھی ڈاکٹر کبھی بھی اپنے مریض کو نہیں چاہتا کہ وہ شفا یاب نہ ہو، کیونکہ وہ شفا یاب ہوگا تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ اور مریض کو پریفر کرے گا کہ نہیں جی یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، آپ اس کے پاس جائیے. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ سب سے پہلی چیز آپ کی غذا ہے. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ آپ کی اپنی مینٹیننس ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کا ذہنی اور جسمانی سکون ہے، کہ سکون آپ کو ہر حال میں چاہیے. آپ اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین جو وقت ملتا ہے وہ اب موبائل میں سرف کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ٹائم مل رہا ہوتا ہے وہ ریسٹ نہیں کر رہے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ریسٹ کا مطلب ہم تھک کر کے سمجھتے ہیں سونا. بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی نیند از ناٹ اے ریسٹ. بالکل ٹھیک ہے. نیند ریسٹ سے آپ ریسٹ ہے ہی نہیں. نیند کو کس نے کہا کہ نیند ریسٹ ہے؟ ریسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو آرام دیں. چاہے آپ تکیہ پہ لیٹے رہیں، آنکھ بند کر کے پڑے رہیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہارمونک سسٹم ہے وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، ریکورنگ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، لاسز بہتر ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، جس سے ذہنی اور جسمانی سکون جب ملے گا تو آپ 4 گھنٹے کیا 8 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں 70%، 80%، 90% کچن جو ہے وہاں کھڑے ہو کے کام کیا جاتا ہے، جب کیا پرانے لوگوں میں دیکھے تو بیٹھ کے کام کیا جاتا تھا. ابھی ایک فیشن میں بھی آیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ دوائیں ہیں جو میں میرا خیال ہے بتا دیتا ہوں، جس سے میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. پہلی ہمارے پاس دوا جو ہے پوڈوفائلم ہے. اچھا پوڈوفائلم ان خواتین کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جو بچے جن کے پیدا ہوئے اور پیٹ لٹک گیا ان کا. آپ نے اکثر یہ شکایت سنی ہوگی کہ بالکل پیٹ لٹک گیا تو وہ بالکل اس کو کس کے باندھ کے اور پھر اس کو پراپر چلتے. شرمندگی الگ ہوتی ہے کہ پیٹ بالکل الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو پوڈوفائلم ان کے لیے، پوڈوفائلم میں آئرن کی بہت بڑی مقدار موجود ہوتی ہے. اس میں وٹامنز جو ہے اسپیشلی وٹامن B6 جو ہے بڑے ہی زبردست مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو آپ کے دوران خون کو، سیلز کو بہتر کر کے فالتو پانی جسم سے باہر نکال رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس کالی میور جو ہے وہ بایو کیمک میں دوا موجود ہے، جس کا استعمال کر کے پوڈوفائلم کے ساتھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس دوا ہے ایپس میلیفیکا. ایپس میلیفیکا کا ورم جو ہے وہ گھٹنوں سے نیچے کی طرف ہوتا ہے یا پورے رانوں میں موجود ہوتا ہے. خواتین کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہپ سے لے کر اور پیر تک پوری سوجی ہوئی ہوتی ہے، جسم ان کا نارمل ہوتا ہے، سویلنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کے لیے ایپس جو ہے وہ مدر ٹنچر میں لینا چاہے، مدر ٹنچر میں لیں جو 30 پوٹنسی سب سے بیسٹ ہے ان کے لیے کہ وہ استعمال بڑے ایزیلی اس کو جو ہے وہ کر سکتے. آپ نے کچھ خواتین کو دیکھا ہوگا جن کا لیور ڈیمیج ہوتا ہے اور جگر کی وجہ سے ان کا جو رنگ ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم پہ دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں سفید اور کالے قسم کے، اور ان کا رنگ جلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کالے پن کی طرف چلی جاتی ہیں. تو ایسی خواتین زیادہ تر تو ہیپاٹائٹس B کی طرف چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جس میں پلیٹلیٹس آپ کے برن ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. کارڈسمار ان کی دوا ہے.
ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چیلیڈونیم ان کی دوا ہے. اگر یہ دونوں دواؤں کو الٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں صبح ناشتے سے پہلے اور ناشتے کے بعد کی صورت میں, تو ایسی خواتین بہت تیزی سے اپنے آپ کو کنٹرول جو ہے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا, لیکن 2-3 چیزوں کی میں چاہوں گا ذرا نشاندہی ہو جائے, کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں, اور جو کراچی میں رہتے ہیں وہ بالم شافہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا کلینک کی ٹائمنگز ہیں اور کیا مصروفیت ہے, اس کا تذکرہ چاہوں گا, مختصراً کر دیجیے. بڑا اچھا سوال کیا یاسر. ابھی حال ہی میں نے بورڈ آفس پہ دوبارہ جوائن کر لیا ہے بی کے ہومیوپیتھک کلینک اینڈ فارما پہ, جو کہ مین میٹرک بورڈ آفس پر بالکل اس کے جسٹ اپوزٹ موجود ہے. یہاں پہ میں 3 روز کے لیے بیٹھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی ہمارے پیشنٹ کی کہ کچھ ایسا آپ سینٹر بنائیں کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. ظاہر سی بات ہے ناگن چورنگی بھی سینٹر سے آؤٹ ہو جاتا ہے, نارتھ کراچی بھی سینٹر سے آؤٹ ہو جاتا ہے. تو بی کے ہومیو فارما کلینک اینڈ فارما پہ میں ہوتا ہوں پیر, منگل اور بدھ, شام 6 سے لے کے رات کو 9 بجے تک. ٹھیک ہے جی. یہاں پر جو آن کر رہے ہیں, یہاں پہ وظیفہ آن کر رہے ہیں, اس کو جو اسٹور بھی ہے, کلینک بھی ہے یہاں پہ. تو میں یہاں پر انشاءاللہ شام 6 سے رات 9 بجے تک ان 3 دنوں میں, یعنی پیر, منگل اور بدھ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کے لیے موجود رہوں گا. اور یہ سینٹر پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں اسپیشلی مختلف شہر ہیں جہاں سے کالز آتی ہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. بالکل اس کا بھی تذکرہ کریں. بالکل کہ آپ آئیں, ہمارے شہر آئیں, ہمیں بھی آپ سے ملنا ہے اور یہاں پر کلینک کریں. کلینک تو میں نہیں کر سکتا اتنی ساری جگہوں پہ, لیکن ہاں میرا وزٹ ضرور ہوگا. تو ان وزٹس میں آپ لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ یقیناً رہے گی. پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ ہومیوپیتھک میں شادمان ٹاؤن میں میری کلینک ہے, ماری اپارٹمنٹ بلاک 2 میں. اور نارتھ کراچی میں جو ہے وہ نارتھ ہومیوپیتھک کے نام سے سیکٹر 5B1 میں میری کلینک ہے. تو یہ تینوں آپ کے پاس, اب میں نے اپنا وقت آپ لوگوں پہ لگا دیا ہے, وقت نکالے اور آئے. یقیناً ہومیوپیتھک سے آپ کو شفا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ملے گی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی. جو مسائل ہیں یہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی کوشش کریں گے اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے. اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے. اب یہاں پر وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت آپ سے لینی ہوگی. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں آپ اجازت. اللہ کے بعد.